ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مولانا سلمان صاحب بول رہے ہیں؟ جی اچھا حضرت آپ سے اعظم گڑھ علاقے جو ہے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے مولانا؟ جی جی ابھی ادھر تازہ بھی ایک تقریر آپ کی آئی ہے، جی اس سلسلے میں مجھے بات کرنا تھا کہ جی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جیسے اس میں ایک بات آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی کی جس نے مخالفت کی وہ فاسق تھا، باغی تھا، گناہ گار تھا. تو حضرت علی سے جنگ صرف حضرت امیر معاویہ کی تو نہیں ہوئی ہے، حضرت علی سے جنگ حضرت عائشہ کی بھی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کی وضاحتیں سب کر دی ہیں کہ جمل نہیں. میں مولانا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، خالی بہت سنجیدگی کے ساتھ، کہ اس مسئلے پہ اگر آپ کو صحابہ کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کو انشراح صدر نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں آئے دن آپ کے بیانات آتے رہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ایک سنی مضبوط عالم جس کے عقائد درست ہوں، اس کی طرف سے آپ استفتاء میں فتویٰ لے کر کے دیکھ لیجیے. میں جو ہے نا جی جو ہمارے تمام کبار علماء اہل سنت ہیں، کبار علماء اہل سنت ہیں، ان کے بیانات بھیج دیتا ہوں آپ کو. نہیں، کبار علماء اہل سنت میں سے کس نے امیر معاویہ کو فاسق کہا ہے؟ جس نے کہا ہے میں بھیج دیتا ہوں نا آپ کو، ابھی بھیج دیتا ہوں. نہیں، میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ جیسے ہندوستان ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، میری بات تھوڑا سنیں مولانا. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، اور بھی جو دینی ادارے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے. دیکھیے دو چیزیں، قرآن سنت، پھر کبار علماء اہل سنت کو بھی ان کے بھی حوالوں کے ساتھ پوری بات کہہ دی گئی. قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی، میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. نہیں تو میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے، ندوۃ العلماء کے علماء اور دارالعلوم دیوبند کے علماء اور سارے علماء جو ہیں یہ قرآن اور سنت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، صرف تنہا آپ سمجھ رہے ہیں. جس نے سمجھا قرآن و سنت، مولانا علی میاں نے نہیں سمجھا تھا، مولانا علی میاں. اب خیر، السلام علیکم. نہیں، مولانا علی میاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد آصف بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی مولانا سے بات کرنا چاہا تو فون کاٹ دیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ صحابہ کے سلسلے میں جو یہ بیانات آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے، اور میں نے ایک مسئلے پہ تو میں نے خود مضمون لکھا تھا، جیسے انہوں نے انکار کیا تھا آپ کے والد نے کہ امیر معاویہ کاتب وحی نہیں ہے، تو میں نے فتح الباری کا حوالہ دیا باقاعدہ. جی تو سارے لوگ فتح الباری والے یا سارے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے سارے اساتذہ، سارے کبار علماء، ندوۃ العلماء کے حضرات، سارے لوگوں نے قرآن و سنت کو نہیں سمجھا ہے، صرف مولانا سلمان ندوی صاحب نے تنہا سمجھا ہے. میں یہ ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. فتح الباری آپ دوبارہ ٹھیک سے پڑھیے، اس میں آپ کو نہیں، میں خوب دوبارہ ٹھیک سے پڑھا ہوں، میں پڑھ کر کے باقاعدہ حوالہ دیا ہوں. واٹس ایپ نمبر مجھے بھیج دیجیے، میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا جس میں دوسری بات مولانا یوسف صاحب سنیے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے کہ جو نظریہ مولانا سلمان صاحب نے اور آپ حضرات جو لوگ نظریہ رکھ رہے ہیں، یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کے صریح خلاف ہے. لہذا اس مسئلے پہ آپ اپنے مولانا سلمان صاحب کو، والد صاحب کو سنیے، میری بات سن لیجیے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے. آپ باقاعدہ بات کرنے کے لیے تیاری کیجیے، بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کسی موقع پہ. بالکل آپ آئیے، آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم بات کریں گے. نہیں، آپ بالکل، میں بات کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، چائے پیجیے، ہم آپ وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کسی تیسری جگہ بیٹھیے. آپ مولانا سلمان صاحب کے ساتھ کسی تیسری جگہ بیٹھیے. اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہماری تصحیح کر دیجیے، اگر ہم غلط ہوں گے تو آپ مان لیجیے گا. نہیں، بالکل مان لیں گے، لیکن میں آ جائیے ہمارے گھر پہ، ہمارے گھر پہ کسی دن آ جائیے، جبکہ سارے علماء اہل سنت کے بیانات
اور ہم لوگوں نے بھی کتابیں پڑھا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ یہاں وہاں پکوڑے. ہم کیا کیوں آسمان سے کوئی بات کر رہے ہیں؟ جو کتابوں میں لکھا وہی تو بتا رہے ہیں. میں سوال کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو ذرا سنجیدگی سمجھیے کہ ندوۃ العلماء کے جو اکابرین گزرے ہیں وہ بھی کچھ سمجھتے تھے کہ نہیں؟ مولانا علی میاں ندوی بھی کچھ جانتے تھے کہ نہیں؟ بالکل جانتے تھے. بالکل نہیں، مطلب سب لوگ تو امیر معاویہ کو فاسق مانتے تھے، علی میاں بھی. فاسق کس نے کہہ دیا بھائی؟ یہ ابھی جو آپ کے والد کی سادہ تقریر کر لیا بھائی. ہمارے دو باتیں ہیں. دیکھیے جس نے مخالفت کی وہ فاسق تھا، باغی تھا، گنہگار تھا. تو حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں. وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کے بارے میں ایک سنیے، پوری تقریر سننے. پوری تقریر میں نے سنا، بار بار سنا ہے. کرنی چاہیے. دیکھیے مولانا یوسف صاحب، بالکل یہ طور پہ میں پیغام آپ کو دے رہا ہوں اس مسئلے پہ جو ہے، اس مسئلے پہ سنیے. مولوی عبدالاحد صاحب نے، مولانا عبدالاحد جو راجستھانی نے باقاعدہ کہا تھا، دعوت دیا تھا، لیکن آپ حضرات کوئی تیار نہیں ہو سکے. میں آپ کو کھلے طور پہ دعوت دے رہا ہوں. معیار کے آدمی سے بات کرے گا نا، اپنے معیار کے آدمی سے نہیں تو ٹھیک ہے، آپ معیار کا آدمی متعین کر دیجئے. معیار دارالعلوم دیوبند. آپ بالکل گھر تشریف لائیے، ہم آپ سے بات کریں. میں آؤں تو کہہ دیں کہ آپ میرے معیار کے نہیں ہیں. مولانا سلمان صاحب میں بات کروں گا، میں آپ سے بات کروں گا. آپ سے نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں مولانا سلمان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے پہلے بات کر لیجیے، پھر آپ کو اپنے اپنے علاقے کا ایک ذمہ دار عالم ہوں، تو آپ کو معیار کو تھوڑی سمجھتا ہوں. میں مولانا سلمان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. وقت گھر تشریف لائیے. گھر تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیسری جگہ متعین کیجیے. بالکل، ہمارے گھر میں آئیے، آپ کسی اور دوسری جگہ متعین کر لیجیے، وہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں بالکل، آپ والد صاحب کا مشورہ کر لیجیے. لکھنؤ تو آ سکتے ہیں. نہیں، لکھنؤ آ سکتے ہیں، بالکل لکھنؤ آ جائیے. لکھنؤ آ جائیے. نہ ہمارا گھر بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کا گھر آئے دن اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں. پہلے میری بات سنیے بھائی. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، اپنے علاقے کے ذمہ دار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سلجھے ہوئے ہیں. آپ کے نظریے میں غلط ہوں تو آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے. نہیں، میرا نظریہ وہ ہے جو 1400 سال سے سارے علماء کا نظریہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا وہ نظریہ ہے. آپ کے نزدیک میں غلط ہوں، ٹھیک ہے جی. تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھے سمجھائیں. نہیں تو تنہا بیٹھ کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری عوام کو گمراہ کر رہے ہیں مولانا سلمان صاحب. ارے بھائی پہلے آپ ہم کو تو سمجھا دیجئے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سمجھانے کا، لیکن ہم بات کریں گے تو اپنے معیار کے آدمی سے بھی بات کریں گے. پہلے اپنے بھائی کو، جو اس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں گے. تو نہیں، میں مولانا سلمان صاحب سے بات کر رہا ہے. مولانا سلمان صاحب سے متعین کیجیے، اور میں ان کے معیار کے علماء کو، اگر وہ کہیں گے کہ وہ آصف اعظمی میرے معیار کے نہیں ہیں، تو میں ان کے معیار کے علماء کو سامنے لاؤں گا. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، ایک چھوٹا سا سوال. جی. حضرت معاویہ کے حق میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اگر کوئی یہ شخص کہے کہ ان کے حق میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، تو غلط ہے صحیح ہے؟ بالکل، حضرت امیر معاویہ کے حق میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اگر کوئی ایسا کہے کہ وہ حدیثیں ان کے حق میں جو وارد ہوئی ہیں، کوئی صحیح حدیث ان کے حق میں وارد نہیں، ساری تفصیلی گفتگو اس وقت ہوگی جب آپ نے سامنے بتائیے نا. اگر کوئی شخص یہ کہے ان کے حق میں کوئی صحیح حدیث ان کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی. اچھا، یہ بتائیے کہ صحابہ عادل ہیں کہ نہیں؟ وہ مسئلہ بھی چھوڑیے. میں اس پہ گفتگو ٹیلی فون پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ وقت مقرر کیجیے، دن متعین کیجیے، انشاءاللہ ہم مولانا سلمان صاحب سے کرنا چاہیں گے. جو کتابیں پیش کرتے ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے آئیں، اور ہم لوگ بھی آئیں گے. ہم لوگ بھی طالب علم ہیں. مولانا صاحب رہیں گے، میں رہوں گا. آپ اپنی کتابیں لے کر آئیے، اپنی کتابیں. جو ہماری کتابیں آپ کی اپنی کتابیں ہیں نا، سیاہ ستہ لے کر کے آئیے آپ، اور دوسری مستدرک حاکم لے کر کے آئیے، سنن بہقی لے کر کے آئیے. وقت مقرر کیجیے. آپ انہی کتابوں میں سے میں آپ کو تاریخ مقرر کیجیے. لکھنؤ میں آپ کے مکان پہ کسی کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسجد مقرر کر لیجیے، وہیں بیٹھ کر کے بات ہو جائے گی. یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل غلط بات ہے. بالکل امت نے بہت انتشار پھیلا دیا مولانا سلمان صاحب نے. دیکھیے، جہاں تک ندوے کا اختلاف تھا، ندوے سے ان کا نکالنا جو بھی ہوا، اس میں ہم لوگ بالکل کوئی ایک لفظ نہیں کہے تھے.
لیکن صحابہ کے سلسلے میں محمد سلمان صاحب کہیں گے تو بالکل یہ حد سے اوپر کی بات ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. آپ کو پس منظر نہیں معلوم ہے.